فقط ہی کرب و بلا تک تھی یہ کہاں باز، فقط ہی کرب و بلا تک تھی یہ کہاں باز، وفا کا سارے جہاں پر ہے آسمان آباز، فقط ہی کرب و بلا تک۔ قسم خدا کی کرو ناز جس قدر کم ہے، قسم خدا کی کرو ناز جس قدر کم ہے، ملے وہ تم کو بہن بھائی باپ ماں باس، فقط ہی کرب و بلا تک۔ تمہارا ذکر اور ذکر علی ہے یوں یکساں، تمہارا ذکر اور ذکر علی ہے یوں یکساں، ملا رہا ہو کوئی جیسے ہمیں آباز، ملا رہا ہو کوئی جیسے ہمیں آباز، فقط ہی کرب و بلا تک۔ تمہاری مدح ہمیں الفاظ جمع کرتا ہوں، تمہاری مدح ہمیں الفاظ جمع کرتا ہوں، کہ جیسے چنتا ہوں پھولوں کی پتیاں باز، کہ جیسے چنتا ہوں پھولوں کی پتیاں باز، فقط ہی کرب و بلا تک۔ بس ایک بار صدا دی ہے تم کو طوفان میں، بس ایک بار صدا دی ہے تم کو طوفان میں، بچانے آئی مجھے 14 کشتیاں باز، فقط ہی کرب و بلا تک تھی یہ کہاں باز، وفا کا سارے جہاں پر ہے آسمان باز، فقط ہی کرب و بلا تک۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد صلوات۔ بلا کی روشنی ہے آج بن میں، بلا کی روشنی ہے آج بن میں، ستارے عرش کے اترے ہیں رن میں، بلا کی روشنی ہے آج بن میں، ستارے عرش کے اترے ہیں رن میں، علی اکبر نقاب رخ الٹ دو،
علی اکبر نقاب رخ الٹ دو، ہے کب سے چاند اور سورج گھٹن میں۔ ابو طالب کو کافر کہنے والوں، ابو طالب کو کافر کہنے والوں، یہ سورج آ نہیں سکتا گہن میں، بلا کی روشنی ہے آج من میں، ستارے عرش کے اترے ہیں رن میں۔ علی اصغر بھی حیدر لگ رہے ہیں، علی اصغر بھی حیدر لگ رہے ہیں، سمٹ آیا ہے ایک سورج کرن میں۔ علی اصغر بھی حیدر لگ رہے ہیں، سمٹ آیا ہے سورج ایک کرن میں۔ کرو ماتم حسین ابن علی کا، کرو ماتم حسین ابن علی کا، تھکن محسوس ہو جب جب بدن میں۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آگے ہو جو تھوڑا محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد۔ Request Moulana Zahra just come and just make us Muhammad wa ala Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuously our discussion before English lecture is under the interpretation of Ayatul Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah, there is no God except He, who is life and guidance for His creation.
He does not become drowsy, neither he sleeps. Everything on heavens, in heavens and on earth is belong to Allah subhanahu wa ta'ala. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala knows whatever it is in front of you and behind you. Today, Mu'mineen, we would like to discuss about the knowledge and ilm of Allah subhanahu wa ta'ala. There is a big difference. Actually, we cannot compare ourselves from Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah Himself, He says in Quran Majid, when it comes to the knowledge of humanity, He says, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم. Allah subhanahu wa ta'ala extracted you from the womb of your mothers. لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. You did not know anything at the time of birth. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. And Allah subhanahu wa ta'ala gave you power to listen and to speak. So maybe you will be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. But when it comes to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, there is a narration from Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. When one of his companion Abu Basir asked him how Allah subhanahu wa ta'ala is alim, what is different between us and him, he replied to Abu Basir by saying, لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَبُّنَا وَالْعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومٌ. Allah is from ever and He is going to be forever. He is our creator, Rabbuna. وَالْعِلْمُ ذَاتُهُ. Ilm is nothing. Ilm is with Allah subhanahu wa ta'ala. There is no two things, Allah and ilm. And Imam, he says, وَلَا مَعْلُومَ. Allah subhanahu wa ta'ala know everything when the ma'loom, the thing itself, ma'loom, was not existed. وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَسْمُوعًا. And Allah subhanahu wa ta'ala had power to listen, but there was nothing to be listened. وَلَا مَسْمُوعًا. وَالْبَصَرُ ذَاتُهُ وَلَا مُبْصَرًا. He had capability to watch and look at things at the time where there was nothing to be watched and seen. وَالْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورًا. And power is related to Allah subhanahu wa ta'ala at the time when there was nothing on which Allah subhanahu wa ta'ala could show His power. So meaning ilm Allah subhanahu wa ta'ala is with His Zat. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, I know everything what you do. يَعْلَمُ مَا يَلَجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. O humanity, whatever goes under the earth and whatever comes out from earth, وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ, whatever comes from skies and heavens, and whatever goes up, like for example our dua and a'mal, Allah subhanahu wa ta'ala knows everything. وَهُوَ مَعَكُمْ. Actually, He is with you, أَيْنَمَا كُنْتُمْ, wherever you are. صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآله. And when it comes to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, He says, إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Whatever they do, good deed or bad deed, Allah subhanahu wa ta'ala knows everything. And Allah subhanahu wa ta'ala, He also mentions in Quran, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. He knows the steely look and whatever you conceal in your breasts. Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, when he wanted to explain the word kha'inat al-a'yun, which means stealthy look, he says, أَلَمْ تَلَ إِلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ الشَّيْء وَكَأَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَكَذَلِكَ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ. Kha'inatul ayun is sometimes
we want to look at a person, but we don't want him to understand and to know that I'm looking at that person. So this is kha'inatul a'yun. But Allah subhanahu wa ta'ala, He knows whatever we see hiddenly. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِن تُخْفُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. If you hide anything from Allah subhanahu wa ta'ala, or if you declare anything in front of Allah subhanahu wa ta'ala, for Allah it doesn't matter. In another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you speak loudly, it doesn't matter. Allah subhanahu wa ta'ala knows sir and akhfa. So what is the meaning of sir and akhfa? One of our Aimma, Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he explains, السر ما كتمته في نفسك وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته. Please concentrate. As-sir is the thing which you hide from Allah subhanahu wa ta'ala. Wa-akhfa is the thought which come to your mind and goes. And there are many thoughts which come to our mind and we don't realize and remember them during the daytime. But Allah subhanahu wa ta'ala has records of our thoughts. This is the ilm of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why when munafiqeen, hypocrites came to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and they said, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. They said, we witness that you are the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah replied to Prophet, وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ. Indeed, Allah knows that you are the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. But Allah subhanahu wa ta'ala witness and confirm that hypocrites are the liars. So Allah subhanahu wa ta'ala, everything is in front of Him. He knows everything. When it comes to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, ilmullah, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, he says, يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُقُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala knows the sounds of animals in desert. وَمَعَاسِبَ الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ. And Allah subhanahu wa ta'ala knows about the sins of sinners who commit sin hiddenly. وَاخْتِلَافَ النَّيْرَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ. And Allah subhanahu wa ta'ala knows which fish crosses which part of the sea. وَتَلَاتُمَ الرِّيَاحِ وَتَلَاتُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ. And Allah subhanahu wa ta'ala knows the collusion of water which has been caused by air. So everything is known by Allah subhanahu wa ta'ala. And our knowledge, mu'mineen, is limited. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. No one can gain the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala except in the limit which Allah subhanahu wa ta'ala permits you. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. And there are many things. We have achieved many things from science, but there are still education and knowledge which is unknown for us. That's why Imam Ali alayhi salatu wasalam, he says, وَكُلُّ سَمِيعٍ غَيْرِهِ يَصَمُّ عَنْ اللَّطِيفِ الْأَصْوَاتِ. Which means we can listen sounds, but there are low sounds which we are not capable to listen to them. وَيَصِمُّهُ كَبِيرُهَا. And this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that if you go beyond this world, there are sounds. If you listen, you can become deaf. وَيَذْهَبُ عَنْهُمَا بَعُدَ مِنْهَا. And Imam says there are sounds which are far away from you, which you cannot listen to. وَكُلُّ بَصِيرٍ غَيْرِهِ يَعْمَى عَنْ خَفِيِّ الْأَلْوَانِ. And Imam, he says, except Allah subhanahu wa ta'ala, there are many people who cannot see the colors, hidden colors. Although we have microscope and telescopes, but there are certain animals and certain hasharat and certain colors which we cannot see.
وَلَطِيفِ الْأَجْسَامِ. And Imam, like for example, 14 centuries ago, he mentioned that there are latif al-ajsam, which means small creation of Allah subhanahu wa ta'ala, like blood cells, which you cannot see from your eyes. So our knowledge is mu'minin, it is limited, but Allah subhanahu wa ta'ala knows everything. Why our knowledge is limited? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants us to have limited education and knowledge, which can differentiate between abd and ma'bud. That's why in certain ayat of Quran Majid, Allah subhanahu wa ta'ala, when He has been asked to reply, He said He gave limited answer. People came to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and they asked, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. O Prophet, people ask you about ruh. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. The answer is limited. Say, reply to them that ruh is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. The ilm and education and knowledge which you have in this world is limited. And then in another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala did not make us to be witness why Allah subhanahu wa ta'ala created heavens and earth. And Allah subhanahu wa ta'ala did not make us to be witness on our own creation. But there are certain people and prophets who have more knowledge than us, where they that's why Imam Ali alayhi salatu wasalam, what he says, لَوْ كُشِفَ الْغَطَاءَ لَمَزْدَدْتُ يَقِينًا. If you remove the hijabat, then there will be no increase in my knowledge. Because Allah subhanahu wa ta'ala bade witness to Aima alayhi salatu wasalam to look at how He created the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Salli ala Muhammad wa alihi. باری دیگر سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آلہ. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اردو کے بیان کو شروع کریں، گزارش کی گئی ہے کہ چند افراد کہ جنہوں نے یہاں پر دام درہم سخنے اس عشرے کی برگزاری کے لیے خدمات انجام دی ہیں، ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جن کے نام ہم لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان افراد کو اسی طریقے سے کار خیر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور انہیں یہ توفیق عطا کرے کہ دامن اہل بیت علیہم السلام سے ہمیشہ متمسک رہیں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت دنیا اور آخرت عطا کرے، اور ہر غزل اور ہر مصیبت سے انہیں محفوظ فرمائے. گزارش کی جاتی ہے کہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت ابھی سے شروع کرتے ہیں. نام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں: قلب عباس کاظمی صاحب، زمان کاظمی، اون محمد رضوی، سید مدثر حسنین شیرازی، اعجاز نبی صاحب، فیض نبی، زین نبی، محمد علی، محسن علی، شجاعت عرف، معیز رضا، موسیٰ حیدر، مرتضی قمبر، بلاول تجاری، اور اسی طریقے سے جمیلہ اختر، اور وہ تمام مومنین جو یہاں شرکت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے سہیم ہیں اس عزاداری میں، ان سب کے مرحوم کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات. عزیزان گرامی، ہماری نشستہ سلسلہ وار نشستوں کا یہ آج نواں سلسلہ ہے. عنوان محبت علی، فائدے اور تقاضے ہے.
آیت میں نے جو انتخاب کی تھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اجر رسالت میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے قربا کی محبت کی۔ اور واقعی عزیزان گرامی یہ مجالس میں شرکت کرنا قربا کی محبت کا اظہار ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ 1400 سال پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آج تک بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس آیت پر عمل کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اس محبت تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا تو خود اللہ نے علی اور علی سے محبت کی، اور علی و علی سے محبت کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ علی اور علی کے بابا نے رسول اللہ اور رسول اللہ کے مشن سے محبت کی، تو جزائے احسان صلہ احسان احسان ہوتا ہے۔ اسی لیے امت محمدی کو حکم ہے کہ چونکہ دین ان کے توسط سے پھیلا ہے، پیغمبر میسیج پہنچایا کرتے تھے، اس میسیج کو پروٹیکٹ کرنے والے ابو طالب اور آل ابو طالب، لہٰذا ان کا شکریہ احسان کے بدلے احسان کی صورت میں ہونا چاہیے۔ اور محبت کی وجہ دوسری جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم محبت کریں گے تو ان سے قریب ہوں گے، اور جب قریب ہوں گے تو کردار اہل بیت کو اپنایا جائے گا۔ کردار اہل بیت کو جب اپنایا جائے گا تو انسان کی حیات سنورتی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ عزادار ہے، اور اس سے مقصد حیات جو کہ بندگی اور عبادت ہے وہ پورا ہوتا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ امت کے باپ ہیں علی و محمد، تو اولاد چونکہ امت ہے اسی لیے اولاد کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کی والدین کی احترام کرے اور ان کے ساتھ محبت انسان کرتا ہے۔ تو امت پر اولاد ہونے کی حیثیت سے بھی مادی اور معنوی اعتبار سے دونوں صورتوں میں اہل بیت اطہار سے علی اور آل علی اور رسول خدا سے محبت کرنا ہے۔ اور پھر سوال ہوا کہ بھئی انہی سے محبت کیوں کی جائے، اغیار سے کیوں محبت نہ کی جائے رسول اللہ کے بعد؟ تو ہم نے یہ کہا کہ اغیار سے محبت کرنے میں خطا کا امکان ہے، ان کی پیروی میں خطا ممکن ہے، لیکن علی و آل علی کی پیروی میں کسی جگہ خطا آپ کو نظر نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے جائیے، ان کا اٹھنا اور ان کا بیٹھنا، ان کا اوڑھنا، ان کا کسی سے خوش ہونا یا ان کا کسی سے ناراض ہونا، سب کا سب اللہ کی طرف سے اپرووڈ اور تائید شدہ ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے بعد چونکہ علی ابن ابی طالب نفس رسول ہے۔ نفس رسول کا مطلب یہ ہے کہ جیسا یہ ہے ویسا دوسرا بھی ہے۔ رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرمایا انت منی کنفسی روحک من روحی و طینتک من طینتی، تم مجھ سے ہو، تمہاری سرشت یعنی جس خمیر سے رسول اللہ کو بنایا گیا اسی خمیر سے علی ابن ابی طالب کو، جو روح وہاں استعمال ہوئی وہ روح علی ابن ابی طالب کے لیے استعمال ہوئی، روح کا روحی وطینتک من طینتی۔ تو عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جو نفس رسول اللہ ہے۔ اسی لیے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ کو اصحاب سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا، علی ابن ابی طالب کو بھی اصحاب کے ساتھ مقایسہ ہے۔ کیا کہہ رہے جی، کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ، یا علی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میرے نفس ہیں، اور جب نفس کے معنی ہوتے ہیں مطلب ایگزیکٹ جیسے وہ ہیں۔ تو لوگوں نے سوال پوچھا، کہا کہ بھئی یا رسول اللہ آپ جیسے ہیں
تو آپ اللہ کے رسول تھے، قرآن آپ پر اترا تھا کہ علی بھی اللہ کے رسول ہیں، تو یہاں پر رسول اللہ نے روک دیا، کہا کہ نہیں، دو الگ الگ عہدے ہیں، چونکہ میں پہلے آیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت دے دی، لیکن علی چونکہ میرے بعد آئے ہیں اس لیے رسول اللہ کے بعد جو عہدہ ہے وہ امامت کا ہے، لیکن اگر رسول اللہ کے بعد رسالت ہوتی تو وہ بھی علی کی کیا کہہ رہے جی، سبحان اللہ، جی اسی لیے عزیزان گرامی، ہمارا مقایسہ جو ہوتا ہے علی کا، جو اصحاب کے ساتھ مسلسل میں نے عرض کیا، ایمان میں، علم میں، شجاعت میں، کل سخاوت پر گفتگو ہوئی، یہ اذہان کو تھوڑا سا